اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ٹیچر سیدہ شمائل ارباب رضوی آج جس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تفسیر قرآن۔ تفسیر قرآن، اس سے قبل ہم ماشاءاللہ سے قرآن کے حوالے سے کافی معلومات پہ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تفسیر قرآن کیا ہے؟ لفظ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ فسر ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا اور بے حجاب کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں مسلمان قرآن کی تشریح کی جو وضاحت کے علم کو تفسیر کہتے ہیں اور تفسیر کرنے والے کو مفسر۔ ایک عربی آن لائن لغت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لفظ فسر کا اندراج ہے، یعنی لکھا ہوا یہ لفظ۔ اسی عربی لفظ فسر سے اردو زبان میں تفسیر کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں جنہیں ہم اردو میں مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مفسر، مفسر اور مفسر وغیرہ۔ تفسیر کی جمع تفاسیر کی جاتی ہے اور مفسر کی جمع مفسرین آتی ہے۔ لغوی معنی، تفسیر کا مادہ فے سین رے فسر ہے اور اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان سے بالعموم شرح و ایضاح کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فسر ماضی کے مصدری معنی ہے، واضح کرنا، تشریح کرنا، مراد بتانا، پردہ ہٹانا، جبکہ اسی سے تفسیر ہے کیونکہ اس میں بھی عبارت کھول کر معنی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ وہ علم جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ اس علم سے قرآن کے معنی کا بیان، اس کے استخراج کا بیان، اس کے احکام کا استخراج معلوم کیا جانا، استخراج مطلب اخذ کرنا اس میں سے نا۔ پھر اس سلسلے میں لغت، نحو، صرف، معنی و بیان وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اسباب نزول، ناسخ و منسوخ سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ علامہ بہانی کہتے ہیں تفسیر اصطلاح علماء میں قرآن کریم کے معنی اور اس کے مراد کو واضح کرنے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں، خواہ با اعتبار حل یعنی الفاظ ہو، خواہ کا مطلب بے شک، با اعتبار حل الفاظ ہو یا مشکل ہوں، یا بے اعتبار معنی یعنی کیا کہ معنی ظاہر ہو رہے ہوں اور یا چھپے ہوئے بھی ہوں، دونوں صورتیں ہیں اس میں جب تفسیر کی جاتی ہے۔ تعویل کلام تام اور جملوں کا مفہوم متعین کرنے کو کہتے ہیں۔ امام ماتریدی کے نزدیک تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے یہی مراد اور اس قدر یقین ہو کہ خدا کو شاہد ٹھہرا کر کہا جائے کہ خدا نے یہی مراد لیا ہے، اور تعویل یہ کہ چند احتمالات میں سے کسی ایک کو یقین اور شہادت الہی کے بغیر ترجیح دی جائے۔ یہ تھوڑی ذرا مشکل ٹرمز ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا میرے بچوں آپ لوگوں کو۔ اب آپ اسلامیات کے جو ہے نا اسکالرز انشاءاللہ بنیں گے اور جو ہے پی ایچ ڈی کریں گے، بڑے بڑے عالم بنیں گے، تو ان چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسلامیات کی ٹرمز تھوڑی ٹف ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، ہم خوشی ساری ٹرمز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دوسرے سبجیکٹس کی، لیکن اسلامیات کی ٹرمز میں ہم اٹکنے لگتے ہیں۔ امام ابو نصر القشیری کہتے ہیں کہ تفسیر موقوف ہے سماع اور اتباع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ ابو طالب شلبی کہتے ہیں کہ تفسیر کے معنی لفظ کی وضع کا بیان کر دینا ہے، خواہ وہ حقیقت ہو یا مجاز مطلب خیالی، مجاز سے مراد ہے۔ مثلاً صراط کے معنی راستہ، سیب کے معنی بارش اور کفر کے معنی انکار ہیں، یعنی یہ مجازی معنی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیسے کفر کے معنی انکار ہو گئے۔ تو اسی طرح قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے اور صحیح سنت میں اس کے تعین کیا گیا ہے، اس کو ظاہر کرنا تفسیر ہے۔ جو بیان ظاہر کے مطابق ہو وہ تفسیر ہے۔ پھر علامہ جناب علی شیخ السیمین کہتے ہیں کہ تفسیر سے مراد قرآن پاک کا معنی کو بیان کرنا ہے، یعنی بیان معنی القرآن کریم، قرآن سے قرآن کے معنی بتانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اب ٹرمز آپ اٹک رہے ہیں یا سمجھ سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے ان کو آپ اب سمجھیں نا، ہر کسی کی ایکسپلینیشن میں نے آگے رکھی ہے۔ تعویل، تعویل کیا ہے؟ تعویل کا مادہ ہے الف باء لام یعنی اول سمجھ لیں۔ اس کے معنی تعبیر بتانا،
کل بٹھانا، بیان حقیقت، اپنی اصل کی طرف لوٹانے کے۔ مرجع اور جائے بازگشت کو مؤول کہتے ہیں، مرجع اور جائے بازگشت کو مؤول کہتے ہیں۔ کسی شے کو فعل مطلب کسی شے کو فعل ہو، علم اس کی اصل کی طرف لوٹانے کا نام بھی تاویل ہے۔ یہ چیز میں آپ کے لیے دوبارہ سے ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ دیکھیں تاویل اور تفسیر تھوڑا جدا جدا ہے، صحیح ہے، تھوڑا غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن اور کلام عرب میں یہ لفظ بیان حقیقت، تفسیر، توضیح، معنی، تبیین کے مترادف یعنی مترادف اس کے برابر استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن میں تاویل و تفسیر ہم معنی استعمال ہوا ہے۔ 4 صدی ہجری سے پہلے تک تاویل و تفسیر کا ایک ہی معنی لیا جاتا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آتی جائے گی جب آپ آگے اس کو سنیں۔ اور اسی تفسیر کے اس کو جو ہے تفسیر کے مترادف کے طور پر تاویل کا لفظ جو ہے مستعمل رہا۔ پھر اس میں شروع مستعمل مطلب استعمال ہوتا رہا۔ پھر اس میں شروع میں تھوڑا فرق پایا جاتا تھا۔ عام طور پر علماء ان دونوں لفظوں کے مفہوم میں یہ فرق کیا کرتے تھے کہ تاویل کا استعمال جملوں اور معنی کی توضیح کے لیے استعمال کرتے اور تفسیر کا لفظ مشکل الفاظ اور مفردات کی تشریح کے لیے۔ مگر یہ تمام علماء کے نزدیک مسلم نہیں تھا، مسلم یعنی صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب بعد میں علوم اسلامیہ کی باقاعدہ ترتیب و تدوین عام ہو گئی تو تفسیر و تاویل کے اصطلاحی معنی بھی مقرر ہو گئے، مطلب رکھ دیے گئے، اور دونوں میں واضح فرق کیا جانے لگا، اور فنی و اصطلاحی حیثیت سے تفسیر و تاویل الگ الگ چیزیں ہو گئیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس پیج کو بار بار 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا۔ کچھ چیزیں کہنے سے یا سننے سے اتنی سمجھ نہیں آتی، جتنا خود اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی کوئی مشکل ہو، آپ کو مسائل ہو، تو آپ مجھے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں یہیں پہ نا، اور میسج کر کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے آپ کی جناب علی اصطلاحی تعریف؟ علامہ زرکشی نے اس کی مختصر تعریف یوں کی ہے کہ وہ ایسا علم ہے جس سے قرآن کریم کی سمجھ حاصل ہو اور اس کے معنی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کو نکالا جا سکے۔ علامہ آلوسی تعریف میں مزید عموم پیدا کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے اور اس کے مفہوم اور ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور معنی سے بحث کی جاتی ہو، جو ان الفاظ سے جوڑنے کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں، اور ان معنی کا تکملہ جو ناسخ و منسوخ اور شان نزول اور غیر واضح مضمون کی وضاحت میں بیان کیا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی ہے؟ اس میں تھوڑے ورڈز ٹف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تکملہ سے مراد ہوتی ہے آپ کی جو اپینڈکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ناسخ جو ختم ہو جائے، اور منسوخ بالکل اس کا ناسخ رائج کی جو منسوخ جو ختم ہو جائے، شان نزول جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے کا سبب، یا آہستہ آہستہ آگے آپ کو ساری ٹرمز کلیئر ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اجزاء پہ مشتمل ہے۔ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، یعنی الفاظ قرآن کو کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، اس کی توضیح کے لیے قدیم عربی مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی قرأتیں بھی تفصیل سے واضح کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے ایک مستقل علم قرأت کے نام سے بھی موجود ہے۔ الفاظ قرآنی کے جو مفہوم ہیں یعنی ان کے لغوی معنی، اس کام کے لیے علم لغت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے، اور اسی بنا پر تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے، عربی ادب کے شواہد بکثرت ملتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں گے نا تو آپ کو اس بات کا اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ الفاظ کے انفرادی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ مادے سے مراد یعنی اس کی جڑ کیا ہے، لفظ کی نا، وہ کہاں سے بنا ہے اصل لفظ نا۔ پھر مصدر تو بنتے ہی جاتے ہیں۔ مصدر کا مراد یہ ہوتا ہے کہ لفظ سے لفظ بنا، پڑھنا سے پڑھائی، پڑھا ہوا، پڑھیں گے، اس طرح سے نا۔ یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس وزن کے معنی و خواص کیا ہیں، ان باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت ہوتی یعنی پڑتی ہے۔ الفاظ کے ترکیبی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے، اس کی نحوی ترکیب۔ دیکھیں ہر چیز کا، پھر میں نے نا لگا کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ کی لینگویج میں نے تھوڑا کوڈنگ بھی کر دی ہے۔ گرامیٹیکل انالائسس نا،
کیا ہے، اس پر موجودہ حرکات کیوں آئیں اور کن معنی پر دلالت کر رہی ہیں، اس کام کے لیے علم نحو اور علم معنی سے مدد لی جاتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ انشاءاللہ آگے اس طرح ہی پڑھتے جائیں گے نا تو ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے گی کہ کس چیز کے معنی کیا ہیں۔ چونکہ یہ پہلی دفعہ آپ اتنے سخت لفظ سننے کو آپ کو مل رہے ہیں تو آئندہ انشاءاللہ آپ عادی ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ آپ نے انشاءاللہ بہت آگے تک جانا ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز ہمیں ملنے والے ہیں انشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے۔ ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے، اس مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے مدد لی جاتی ہے۔ مذکورہ علم کے علاوہ بعض اوقات علم ادب اور علم بلاغت سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات علم حدیث اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے کام لیا جاتا ہے۔ معنی کے تکملے یعنی اپینڈکس، میں نے جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، یعنی آیات قرآنی کا پس منظر اور جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے، اس کی تفصیل اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس دنیا کے ہر علم و فن کی معلومات اس میں کھپ سکتی ہے، کیونکہ بسا اوقات قرآن کریم ایک مختصر جملہ فرما دیتا ہے مگر اس کی بھی حقائق و اسرار کی ایک غیر متناہی کائنات پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور تم اپنی جانوں میں غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ زاریات کی آیت ہے، سورہ زاریات کی آیت ہے۔ تو کیا ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت، اس میں لیکن کیا ہے، غور فرمائیے، اس مختصر سے جملے کی تشریح و تفصیل میں پورا علم الابدان یعنی فزیولوجی اور پورا علم نفسیات یعنی سائیکولوجی سما جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی حکمت بالغہ کے جن اسرار کی طرف اشارہ فرمایا وہ سب پورے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ تفسیر کے اس ذیلی جز میں عقل و تدبر، تجربات و مشاہدات اور کے ذریعے انتہائی متنوع یعنی مختلف طرح کے مضامین شامل ہیں۔ میں نے بھرپور کوشش تو کی ہے آپ کے لیے کہ نا جو مشکل ترین ورڈز ہیں ان کی بریکٹ میں آپ کو میننگز لکھ کے دے دوں، لیکن کہیں کہیں مجھ سے بھی چوک ہو گئی ہے۔ چوک اس طرح سے ہو گئی کیونکہ میں ان ورڈز کی عادی ہو گئی ہوں، تو شاید وہ مجھے اتنے ہارڈ نہیں لگ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں تفسیر القرآن کے اصول۔ چونکہ ہر کام کے ایک اصل ہوتی ہے اور اصول کے ساتھ ہونے والے کام کو کام کہا جاتا ہے، بے اصولی تو کسی بھی شعبے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی اصول پر تفسیر کے اصول بھی ہیں تاکہ اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ اب ایک بات ضروری طور پر یہ رہ جاتی ہے کہ وہ کیا ذرائع اور طریقے ہیں جن کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکے۔ یقیناً ہم کو اس کے لیے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہبری حاصل کرنے کے لیے رجوع کرنا پڑے گا۔ چنانچہ خداوند کریم نے فرمایا، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں مشتبہ ہیں۔ گویا اس آیت کی روز سے آیات کی اولین تقسیم دو طرح پہ کی گئی ہے۔ یہ آل عمران میں خداوند کریم نے فرمایا ہے۔ کیا ہے اب آیات کی آپ کی تقسیم ہے، کیسے ہے؟ آیات محکمات اور آیات مشتبہات اور متشابہات۔ یعنی متشابہات کیا ہے؟ اب اس میں بھی آپ کی تفسیر، آیات محکمات کیا ہیں؟ جن میں خداوند کریم نے احکام نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے، واضح اور کلیئر ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اس میں احکام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے متشابہات؟ آپ کی کیا ہے؟ متشابہات دو قسم کی ہیں، جو لفظ بھی سمجھ سے باہر ہو، جیسے حروف مقطعات لفظ، پھر دوسری کیا ہے، لفظ تو سمجھ آتے ہیں لیکن مفہوم ان کا قابل فہم نہ ہو۔ پھر آیات محکمات کو مفسرین نے دو طرح پہ تقسیم کیا، وہ آیتیں جن کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، جو بالکل واضح ہو، یعنی جس زبان میں بھی ان کا ترجمہ کیا جائے سمجھنے والے کو مشکل معلوم نہ ہو اور بظاہر مفسرین کے پاس کوئی اختلاف رائے نہ ہو، جیسے پچھلی قوموں سے متعلق واقعات اور جنت و جہنم سے متعلق آیات۔
دوسری وہ آیتیں ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی ابہام یا اجمال یا کوئی دشواری پائی جائے. یہاں ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہو، جیسے وہ آیتیں جن سے دقیق مسائل اور احکام نکلتے ہیں یا اسرار و معرف ان سے نکلتے ہیں. ایسی آیات کو سمجھنے کے لیے انسان کو صرف زبان اور اس کی باریکیوں کو جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بہت سی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے. انہی معلومات میں سے ایک ماخذ تفسیر کہلاتا ہے. اب تفسیری ماخذ کیا ہے؟ تفسیری ماخذ آپ کا جناب علی یعنی وہ ذرائع جن سے قرآن کریم کی تفسیر معلوم کی جا سکے. یہ تقریباً 6 قسم کی بتلائی گئی ہیں. پہلی کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت یا لفظ کی تشریح قرآن ہی کی کسی دوسری آیت یا لفظ سے کی جائے. پھر دوسرا کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالاحادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل سے کی جائے. تیسرا آپ کا کیا ہے؟ تیسرا آپ کا ہے تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح حضرات صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے قول سے کی جائے. تفسیری شرائط بھی ہوں اس میں نا، یعنی ایسے ہی نہیں کہ کسی صحابی نے فرمایا تو وہ جو ہے صحیح ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پھر تفسیر القرآن باقوال التابعین، قرآن کریم کی کسی آیت کی وضاحت حضرات تابعین میں سے کسی تابعی کے قول سے کی جائے، اس میں بھی تفسیری شرائط کا ہونا لازم ہے. تفسیر قرآن بالاصل عرب، ٹھیک ہے. بالاصل عرب سے کیا مراد ہے؟ بالاصل عرب سے مراد ہے کہ قرآن مجید جو ہے آپ کی کسی آیت یا کسی لفظ کی تشریح اہل عرب کے اشعار اور عربی محاورات کے مطابق کی جائے تفسیری شرائط کے ساتھ. تفسیر القرآن بالعقل سلیم، یعنی قرآن مجید کی تشریح و توضیح اپنے صحیح سمجھ بوجھ اور منشاء خداوندی کو ملحوظ رکھ کر علوم اسلامیہ کی روشنی میں حالات و واقعات، مواقع و مسائل پر اس کا صحیح انطباق کرنا اور اس کے اسرار و رموز کو کھولنا اور بیان کرنا تفسیر القرآن بالعقل سلیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل ضروری مثالوں کے ساتھ میں ذیل میں ذکر کرنا ضروری میں نے سمجھا، کیونکہ ایک ایک لائن میں ان کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے، اور ان کی میں نے مثالیں بھی دی ہیں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے، کرسٹل کلیئر. جو پہلا ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ اختصار کی غرض سے صرف 3 مثالیں پیش کی ہیں جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. پہلی مثال کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیجیے. اس کی دونوں آیتیں اس طرح سے ہیں: ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے. سورہ فاتحہ کی 6 اور 7 آیت، یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے. اب اس کی تفسیر آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن بالقرآن میں سورہ نساء کی درج ذیل آیت میں کی گئی ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. یعنی سورہ نساء میں اس کی تفسیر موجود ہے، اس آیت کی تفسیر. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ بقرہ، اس آیات میں کلمات کا تذکرہ ہے، مگر وہ کلمات کیا تھے دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے. دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی کہاں؟ سورہ اعراف میں جا کے اس کی تفسیر ہے. پھر تیسری کیا مثال ہے؟ تیسری ہے سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی: جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہ آنے دیا، امن و چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے کسی نہ کسی طرح کا ظلم صادر نہ ہوا ہو؟ تو اللہ نے ظلم کی تفسیر و مراد کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ شرک ظلم عظیم ہے. یعنی آیت بالا میں ایمان کے ساتھ جس ظلم کا تذکرہ آیا ہے وہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تفصیل قرآن بالقرآن کے موضوع پر ایک گراں قدر کتاب مدینہ منورہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن مختار کی تالیف ہے، جو
ازوال بیان فی ایذاء القرآن بالقرآن کے نام سے شائع ہوئی ہے اور بہت ہی مشہور ترین تفسیر کی کتاب ہے یہ۔ پھر ہم بات کریں گے جو ہے دوسرے ماخذ کی۔ دوسرا ماخذ کیا ہے؟ دوسرا ماخذ جناب علی قرآن پاک کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں کرنا۔ تفسیر قرآن بالحدیث و سیرہ کہلاتا ہے۔ خود قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال و افعال اور عملی زندگی سے آیات قرآن کی تشریح و تفسیر فرمائے۔ سورہ نحل میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو بندگی بنانے کے لیے اپنے احکامات کو قرآن حکیم کی شکل میں نازل فرمایا، اسی طرح ان احکامات پر عمل آوری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی کو در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر بنا کر مبعوث فرما دیا گیا۔ جو کچھ احکام قرآن کریم کی شکل میں نازل کیے گئے ان پر سب سے پہلے آپ ہی نے عمل کر کے دکھایا، اور ان احکامات خداوندی کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت ہے، خواہ وہ حکم ایمان، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جنگ و جدال، ایثار و قربانی، عزم و استقلال، صبر و شکر سے تعلق رکھتا ہو، یا حسن معاشرت و حسن اخلاق سے۔ ان سب میں قرآن مجید کی سب سے پہلی و عمدہ عملی تفسیر نمونہ و آئیڈیل کے طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس میں ملے گی۔ ان میں بھی دو قسم کی تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو وہ جو قرآن پاک کے مجمل الفاظ و آیات کی تفسیر و توضیح ہے، جن کی مراد خداوندی واضح نہیں، تو ان کی مراد و اجمال کی تفسیر کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ دوسری قسم عملی تفسیر کے یعنی قرآن حکیم کی وہ آیات جن میں واضح احکامات دیے گئے ہیں، جن کا تعلق عملی زندگی کے پورے شعبہ حیات سے، خواہ وہ عقائد، عبادات، معاملات کی روح سے ہوں یا حسن معاشرت و حسن اخلاق کی روح سے۔ اس میں بھی آپ نے وہ کمال درجے کی ابدیت اور اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی بے مثال و بے نظیر عملی تفسیر امت کے سامنے پیش فرمائی کہ جس طرح کلام اللہ تمام انسانی کلاموں پہ اعجاز و فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح آپ کی عملی زندگی کا ہر قول و فعل بھی تمام انسانی زندگیوں پر اعجاز و فوقیت رکھتا ہے۔ دوسری قسم کی مثالیں کتب سیر، کتب مغازی، کتب تاریخ، کتب دلائل اور کتب شمائل میں بکثرت ملیں گے، بلکہ یہ کتابیں تو آپ ہی کی عملی تفسیر پیش کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ پہلی قسم کی مثالیں کتب احادیث و تفسیر میں بکثرت ملیں گی۔ ان میں سے بغرض اختصار صرف 3 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے تینوں مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کو بات کلیئر سمجھ آ جائے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفیدی دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیز ابیض اور خیز اسود کی مراد کو اپنے ارشاد مبارک سے واضح فرمایا کہ خیز ابیض سے مراد صبح صادق اور خیز اسود سے مراد صبح کاذب ہے، یعنی جو دھاگے تھے سیاہ و سفید ان کی مثال واضح کی۔ دوسری مثال سورہ نور کی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں اس پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ یعنی یہ سورہ نور میں خداوند کریم نے حکم فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس آیت سے زانی اور زانی کی سزا میں 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے۔ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اس کی تفسیر احادیث پاک سے واضح ہوتی ہے کہ غیر شادی شدہ کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ زید بن خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کو 100 کوڑے مارنے کا اور 1 سال کے لیے وطن سے نکالنے کا حکم دیا، اور شادی شدہ مرد و عورت کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار مطلب پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کے مرتکب ہوں تو ان کو رجم کرو، یعنی سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ راوی کہتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی سزا دی ہے اور بعد میں ہم نے بھی ایسی سزا دی ہے۔ تیسری مثال کیا ہے؟
قرآن کی تفسیر حدیث میں کرنے کی مثال میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ غضب نازل ہوا ہے، نہ ان کے راستے کے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت 7۔ قرآن پاک میں المغضوب اور الضال کا مصداق جو ہے متعین نہیں کیا گیا، لیکن ان دونوں کا مصداق متعین کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن پر غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہیں، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں، اور اس نقطہ نظر سے بھی کئی تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے چند تفاسیر جو آپ کے سامنے جن کے میں نام بتاتی ہوں: قاضی بیضاوی کی انوار التنزیل اور التاویل، تنزیل و التاویل، پھر دوسری علامہ خازان کی لباب التاویل فی معنی التنزیل، پھر تیسری علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، چوتھی ہے اردو زبان میں تفسیر حقانی فتح المنان مولانا عبدالحق حقانی دہلوی کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عالیہ آپ کا تیسرا ماخذ ہے، تیسرا ماخذ آپ کا تفسیر قرآن بالاقوال الصحابہ، یعنی صحابہ کے اقوال کے حساب سے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ جب حضرات صحابہ چونکہ بجا طور پر خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم و تربیت حاصل کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیں تو قرآن کریم اور اس کی تفسیر و تعویل کو بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں۔ اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو صرف زباندانی پر بھروسہ نہ تھا، چنانچہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً یعنی آہستہ آہستہ قرآن کریم کو پڑھا۔ مشہور تابعی ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں، صحابہ میں سے جو قرآن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے، مثلا عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیت سے سیکھتے تو ان آیتوں سے آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیتوں کی تمام علمی و عملی باتوں کو نہ جان لیتے۔ یہ ہے حضرات صحابہ کا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت سیکھنا کہ جتنا سیکھتے اتنا عمل کا بھی اہتمام فرماتے۔ شاید اسی وجہ سے مسند احمد میں انس کا یہ اثر منقول ہے، یعنی جب کوئی شخص سورہ بقرہ و آل عمران کو پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت ہی عزت والا سمجھا جاتا، اور موطا مالک کی روایت میں ہے عبداللہ ابن عمر کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابن عمر اتنے کمزور ذہن والے تھے کہ سورہ بقرہ یاد کرنے میں انہیں 8 سال لگ گئے، جبکہ موجودہ دور میں کمزور سے کمزور طالب علم اتنے عرصے سے کم میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ 8 سال کی مدت ابن عمر کو سورہ بقرہ کے الفاظ اور اس کی تفسیر و تعویل اور اس کے متعلقات کے ساتھ حاصل کرنے میں لگی، اور اس کی تائید ابن مسعود کے اس اثر سے ہوتی ہے جن کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ اب جناب علی ہم بات کرتے ہیں، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ایسی معلومات مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور سواریاں اس شخص تک اپنی پہنچا سکتا تو میں اس کے پاس ضرور پہنچ جاتا۔ یہ چند نمونے ہیں حضرات صحابہ کی جانفشانی، ان کی محنت کی جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں پیش کیے گئے۔ یوں تو بہت ہی آیات کی تفسیر حضرات صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، ان میں سے کچھ برائے نمونہ پیش ہے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ ایک دفعہ ابن عمر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور درج آیات کی تفسیر دریافت کی۔ کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے اور پھر ہم نے ان کو کھول دیا؟ سورہ انبیاء کی آیت۔ ابن عمر نے اس سے فرمایا کہ تم ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے اس کی تفسیر معلوم کرو، اور وہ جو تفسیر بتائیں وہ مجھے بھی بتاتے جانا۔ وہ شخص ابن عباس کے پاس پہنچا اور درج بالا آیات کی تفسیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان خشک تھے، ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بانجھ تھی، ان سے کچھ اگتا نہیں تھا۔ بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی۔ گویا آسمان کا فتق یعنی پھٹنا بارش کے ساتھ ہے، اور زمین کا پھل پودے اگانے سے۔ اس شخص نے ابن عمر کو جب یہ تفسیر بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو خصوصی علم عطا ہوا ہے۔ دوسری مثال اس کی ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں،
اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ پھر جناب عالیہ آپ کے اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے ابو ایوب انصاری کا ارشاد نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر تحت القولہ، اب اس سے مراد کیا ہے؟ التہلکتہ سے مراد گھر اور مال کی مصروفیات میں لگے رہنا اور جہاد کو چھوڑ کے بیٹھنا۔ عام مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس تفسیر کو خاص طور سے نقل کیا ہے۔ پھر اس کی تیسری مثال کیا ہے؟ تیسری مثال اس کی یہ ہے کہ علامہ طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ سے درج ذیل آیات کے متعلق دریافت کیا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کوئی بھی اس کا شافی جواب نہ دے سکا۔ ابن عباس نے عرض کیا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ بلا جھجک بلا تامل فرما دیجیے۔ ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بھر نیکی کا کام کرتا رہے، اور جب اس کا آخری وقت آئے جبکہ نیکیوں کی اسے زیادہ ضرورت ہو تو برا کام کر کے سب نیکیوں کو برباد کر دے۔ ایک اہم بات اس بارے میں اہل اصول نے بتلائی کہ جن صحابہ کی تفسیری اقوال میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں تو ان اقوال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیے جانے سے پہلے اصول حدیث کے اعتبار سے ان کی جانچ ضروری ہے۔ نیز دوسرے یہ کہ حضرات صحابہ کے اقوال تفسیر اسی وقت حجت دلیل سمجھائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات شریفہ کی کوئی صریح تفسیر مستند طور پر ثابت ہو۔ چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہو تو پھر صحابہ سے اقوال محض اس تفسیر کی تائید شمار کیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارث کوئی قول جو ہے صحابی ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، قول صحابی ہوگا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ صحابہ کے اقوال تفسیر میں اگر تعارض اور ٹکراؤ ہو تو جہاں تک ہو سکے ان کے اقوال میں مطابقت پیدا کی جائے گی۔ اگر مطابقت نہ ہو سکے تو پھر مجتہد کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ دلائل کی روشنی میں جس صحابی رضی اللہ کا قول مضبوط ہے اس کو اختیار کر لیں۔ اس موضوع پر مستقل کتاب تنویر المقابس فی تفسیر ابن عباس ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب تفسیر میں صحابہ کی تفسیری روایت مذکور ہیں۔ ہمارا آج کا درس یہاں پہ ختم ہوا کیونکہ کافی طویل ہو گیا ہے۔ ہم باقی اس کے حصہ دوم اور سوم میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔